نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ صوفی قابل قدر تو ہے ہی، متشبہ بالصوفی بھی قابل قدر ہے. گو ریا کی نیت ہے. صوفیوں کی شکل بنانا فی نفسہ محمود نہیں، مگر اس تشبہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں اہل اللہ کی عظمت ہے. یعنی چھوٹا سا ملفوظ ہے جس میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو صوفی ہے یعنی اللہ والا، اللہ کی نسبت، اللہ کی معرفت رکھنے والا، اور ایک وہ ہے کہ صوفی کی نقل اتارتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صوفی تو نہیں ہے، اللہ والا تو نہیں ہے، لیکن اس کی نقل اتارتا ہے. اب اس نقل اتارنے میں ریا ہے، دکھلاوا ہے. ظاہر ہے کہ جب نیت خراب ہے، نیت کے اندر فساد ہے، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن اللہ والوں کے دل میں اللہ کی مخلوق کی ایک ایسی محبت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو حسن ظن کا نکال لیتے ہیں. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ گو ایسی شکل بنانا اچھی بات تو نہیں ہے کہ جس سے کسی کو دھوکہ دے، ریا ہو، دکھلاوا ہو، اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن اتنا معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں اہل اللہ کی عظمت ہے کہ جبھی تو ان جیسی شکل بنا رہا ہے، ان جیسا لباس، ان جیسی وضاحت وہ اختیار کر رہا ہے. اس پر کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک چور تھا. اس چور نے بادشاہ کے محل میں نقب لگائی. نقب یعنی دیوار میں سوراخ کیا. نقب لگائی، دیکھا کہ بادشاہ کا وہ خاص کمرہ تھا. تو بادشاہ اپنی بیگم سے بیٹھا ہوا مشورہ کر رہا ہے، اور مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہماری بچی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، اب اس کا کوئی نیک رشتہ ہونا چاہیے، کوئی نیک نوجوان ہو، نیک رشتہ ہو، تو اس بچی کا رشتہ کر دیا جائے، شادی کر دی جائے. اب یہ چور چوری تو بھول گیا، اور اس نے جنگل میں جا کر ایک جھونپڑی ڈال لی. شہر کے قریب جنگل میں جھونپڑی ڈال لی. اللہ اللہ کرنے لگا. وہی صوفیوں والی وضع بنا کے بیٹھ گیا، صوفیوں جیسا حال حلیہ بنا کر بیٹھ گیا. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے یہ کیا کہ بھئی اپنے کارندے چھوڑ دیے، کوئی نیک نوجوان ہو تو وہ لے کر آؤ، معلومات کرو کہ کوئی نیک نوجوان ہو تاکہ بچی کا نکاح اس سے کیا جائے. اب بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، تو بادشاہ کو آ کر یہ بتایا کہ جنگل میں ایک نوجوان ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اور وہ اللہ اللہ میں ہر وقت لگا رہتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی لالچ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بس اللہ اللہ وہ کر رہا ہے، اور جھونپڑی میں وہ رہتا ہے. تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ بھئی اس کو بلا کے لاؤ. اس نے آنے سے انکار کر دیا. تو بادشاہ خود چل کر گیا، اور بادشاہ جب چل کر گیا تو بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بہت متاثر ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں آپ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ
مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر سارا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ میں اس جگہ پر جو آ کر بیٹھا یا یہ میں نے حلیہ جو اختیار کیا تو سبب تو اس کا وہی تھا کہ میں نے آپ کے محل میں نقب لگائی اور میں نے یہ سارا واقعہ، آپ کا مشورہ ہو رہا تھا، میں نے سنا تو میں یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن اب اللہ کا نام لیتے لیتے اللہ سے مجھے تعلق ہو گیا۔ اب اللہ سے جب مجھے تعلق ہو گیا تو مجھے آپ کی شہزادی کی، آپ کی بیٹی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کا نام لیتے لیتے وہ اللہ والا بن گیا۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ابتدا اسی ریا اور دکھلاوے سے ہوئی تھی کہ نیت اس کی خراب تھی، لیکن اللہ کا نام لیتے لیتے بالآخر اللہ والا ہو گیا۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس پر ایک بات فرمائی کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے سرتاج ہیں، تو ان سے کسی شخص نے آ کر یہ کہا کہ حضرت فلاں آدمی جو ہے وہ ریائی ذکر کرتا ہے، دکھلاوے کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ ریائی تو کرتا ہے، تو ریائی بھی نہیں کرتا، وہ دکھلاوے کا کرتا تو ہے لیکن تو وہ بھی نہیں کرتا۔ اور پھر حضرت حاجی صاحب نے ایک بات فرمایا کہ ریا اول تو ریا ہوتی ہے، شروع میں دکھلاوا ہوتا ہے، لیکن وہ کام کرتے کرتے پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کام کے اندر ریا نہیں باقی رہتی، دکھلاوا باقی نہیں رہتا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ عادت سے عبادت بن جاتی ہے، اور جب وہ عبادت بنتی ہے تو پھر اس عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اثر، وہ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ عبادت سے وہ اس کا حال بنتی ہے اور حال سے مقام بن جاتی ہے، یعنی اخلاص اسے حاصل ہو جاتا ہے اعلیٰ درجے کا۔ تو کبھی یہ سوچ کر اب دو باتیں یہاں سے پتہ چلی، ایک تو یہ کہ کسی بھی ظاہری حالت کو دیکھ کر کبھی کسی پہ فتویٰ نہ لگائے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ دکھلاوے کا یہ کام کرتا ہے یا وہ کرتا ہے، نہ معلوم اس کی نیت کیسی ہے، اس نے ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے بدگمانی دل میں کی تو کل قیامت کے دن اس بدگمانی کا ہم سے سوال ہوگا کہ فلاں سے تم نے بدگمانی کیوں کی تھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اگر ہم نے وہ آدمی چاہے غلط تھا، ریاکار تھا، کچھ بھی تھا، لیکن اگر ہم نے حسن ظن رکھا، نیک گمان رکھا، اس نیک گمان کا ہمیں اجر ملے گا اور ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نیک گمان کیوں رکھا تھا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی مخلوق سے نیک گمان رکھنا چاہیے۔ اور یہاں تک مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی جو ہے وہ نقلی سید ہے اور فلاں اصلی سید ہے۔ آج یہ لوگ بھی بحث مباحثے ہوتے ہیں، فلاں اصلی ہے فلاں نقلی ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی قطع نظر اس سے کہ کوئی اصلی ہے یا نقلی ہے، اگر کوئی نقلی ہے تو تم اس کا اکرام زیادہ کرو، نہ معلوم وہ اس کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اب سنی سنائی بات پر کہ وہ اصلی ہے اور وہ نقلی ہے نہیں، بلکہ حسن ظن رکھو۔ اس حسن ظن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھیں گے، کل اللہ ہمارے اس حسن ظن کی بنا پر اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے گا، بخشش کا معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے تشبہ کا جو معاملہ ہے نا، کہ ایک آدمی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر آئے تھے، اب ظاہر ہے کہ جادوگر تو فرعون کی طرف سے آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، تو جادوگر تو مقابلے کے لیے آئے تھے، اور اب اندازہ لگائیے کہ کفر کے کس مقام پر ہوں گے کہ وہ نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا کفر کیسا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، جادوگر ایمان لے آئے۔ جب انہوں نے اپنا جادو کیا، ایک میدان میں رسیاں پھیلا دی اور جادو کے زور سے ان رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا عصا کا، تو حکم ہوا کہ عصا کو ڈال دو،
اور واقعات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کے وہ سارے سانپ نگل گیا. تو یہاں جب وہ عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، اس سے موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ ڈر گئے. تو یہ ڈرنا ایک طبعی طور پر تھا، فطری طور پر تھا، کہ معلوم تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ ڈالا ہے اور یہ میرا عصا ہی اژدہا بنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اژدہے کا خوف ہوتا ہے، ایک دم ڈر گئے. اس اژدہے نے ان سارے سانپوں کو کھا لیا، اور جادوگروں نے جادو کے زور سے بنائے تھے. تو جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اور اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہمارے اتنے بڑے جادو کا توڑ ایک عصا سے ہو گیا. تو جادوگر ایمان لے آئے، جادوگر ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ فرعون کو تو ہدایت نہ ملی اور یہ جادوگر ایمان لے آئے. تو فرمایا کہ موسیٰ، یہ جادوگر جو ایمان لائے ہیں نا، اس کا سبب کیا ہوا ہے؟ اس کا سبب یہ ہوا ہے کہ یہ تیرے جیسی تشبہ لے کر آئے تھے، تیرے جیسی تشبہ. کیسی تشبہ؟ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا یا وضع خطا تھی، تو وہ جادوگر ویسی ہی تشبہ بنا کر آئے تھے، چاہے وہ بطور نقالی کے بنا کر آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو نبی کی تشبہ بنا کر آئے اور خالی واپس چلا جائے. اللہ نے ایمان کا نور ان کے سینے میں ڈال دیا، اور جب ایمان کا نور سینے میں آتا ہے تو پھر وہ ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرے اپنے آدمی تھے، میں نے مقابلے کے لیے ان کو میدان میں کھڑا کیا تھا اور یہ ایمان لے آئے، تو فرعون دھمکیوں پر آ گیا. دھمکیوں پر کہا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. تو جادوگروں نے کہا کہ اب جا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، لیکن ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یعنی ایمان کا نور ایسا ہے، ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ جب اس سینے میں وہ نور داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کی دھمکی سے، دھونس سے، دباؤ سے پھر انسان کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اپنی جان دینا تو گوارا کرتا ہے، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. کہ چند لمحے پہلے وہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، لیکن چند لمحے پہلے ایمان کا نور دل میں آیا. اب دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے. ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے. تو اس لیے یہ تشبہ کا جو معاملہ ہے نا، کہ اگر کسی نے ایک مصنوعی طور پر کسی کی تشبہ بنا لی ہے تو بھائی اس سے بھی حسن ظن رکھو، اس سے بھی نیک گمان رکھو. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ فضل فرما دے. مرزا مظہر جان جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک مسجد ہے، جیسے کہیں ویران سی مسجد ہوتی ہے، کہیں جنگل میں، کہیں ویرانے میں. تو ایک ویران سی ایک مسجد ہے، اور اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بزرگوں کی صورت تو بنائے ہوئے ہیں لیکن ہے کچھ بھی نہیں، پر نقالی کیے ہوئے بیٹھے، جیسے مصنوعی طور پہ دھوکہ دینے کے لیے. تو مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے، مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ ارے ریاکار دیکھنے تو ان کو دیکھ لو. بس یہ کہہ کر آگے چل دیے. تو مرزا صاحب وہیں سے پیچھے ہو لیے اور پیچھے ہو کر اس مسجد میں پہنچ گئے. اب یقین کیسا تھا؟ یقین یہ تھا کہ میرے مرشد کی، میرے شیخ کی ان پہ نظر پڑی ہے، تو میرے مرشد کی نظر خالی نہیں جائے گی. بس پہنچ گئے مسجد میں، اور مسجد میں پہنچ کر ان پہ توجہ ڈالنا شروع کی، اللہ سے دعا بھی شروع کی، توجہ بھی ڈالنا شروع کی. بس سب کے دل کے اندر سے وہ ریاکاری نکلی، اللہ کی محبت دل میں آئی، وہ نقالی نکلی، اصلیت پیدا ہوئی، اور سب کو اپنے ساتھ لے کر شیخ کے پاس آ گئے. شیخ نے پوچھا کہ میاں کہاں رہ گئے تھے؟ تم تو ساتھ ساتھ آ رہے تھے، کہاں رہ گئے تھے؟ کہا کہ حضرت میں ذرا اسی مسجد میں چلا گیا تھا.
جہاں پر آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کچھ ریاکار بیٹھے ہیں وہیں چلا گیا تھا. کیوں گئے تھے؟ کہا کہ حضرت اس لیے گیا تھا کہ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ جن پر میرے شیخ کی نظر پڑی ہو وہ خالی رہ جائے، محروم رہ جائے. تو بس میں ان کے پاس گیا، میں نے دعا کی، کچھ توجہ ڈالی، اب ان سب کو لے آیا، آپ نظر کرم فرما دیجئے. تو کبھی نقالی جو ہے وہ خالی نہیں جاتی، نقالی پر بھی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، یعنی ایک انسان کو ایک دھوکہ لگتا ہے. کبھی شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میاں اگر تم نے اپنے ظاہر کو بدل لیا، تم نے چہرہ مہرہ لباس سنت کے مطابق بنا لیا، تو تم اندر سے تو بنے ہوئے نہیں ہو نا، اندر تو تم ایسے ہو. شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان بہکاتا ہے. تو خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے یہ پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم تو اللہ سے عرض کریں گے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں کہ میں تو تشبہ ہی اختیار کر سکا، یا رب میں وہی لے کر آ گیا. میں تو نقالی اختیار کر سکا، یا رب میں تو یہ نقالی لے کر آ گیا. تو یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں کہ میں تو صورت ہی بنا سکا، لیکن یا اللہ آپ تو اس چیز پر قادر ہیں، آپ اس میں حقیقت پیدا فرما دیں، آپ اس صورت کے اندر حقیقت پیدا فرما دیں، آپ تو اس چیز پر قادر ہیں. تو اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ پہلے کہتا ہے جی پہلے اندر سے تو اپنے آپ کو بدل لو اور پھر اس کے بعد باہر سے اپنے آپ کو بدلنا. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے اگر کوئی کسی اللہ والے کی نقالی کو اختیار کر رہا ہے، اس جیسی وضع خطا بنائے ہوئے ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج اگر کوئی نوجوان بیچارہ بگڑے ہوئے راستے سے صحیح راستے پہ آتا ہے، وہ کسی خانقاہ سے جڑ گیا، جماعت سے جڑ گیا، وہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہو گیا، اب اس نے اپنا لباس بدلا، اپنی وضع خطا بدلی، صحیح راستے پہ چلنے لگا. اب لوگ کیا ہے اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو یہ وہی ہے نا، پہلے تو یہ ایسا کرتا تھا اور ویسا کرتا تھا، یہاں بھی جاتا تھا اور وہاں بھی جاتا تھا، اب دیکھو یہ بڑا صوفی بنا ہوا ہے، اب دیکھو یہ تو ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں، اب دیکھو اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے. تو لوگ اسے ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں تان کرتے ہیں. تو اس لیے کسی کے تان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ کیا ہے، جو کچھ بدلا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. کسی کی بات سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ایسے ہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے کہ نہ کوئی آپ کو ہنستا برداشت کرتا، نہ روتا برداشت کرتا. اگر ہنس رہے ہو تو اس پر بھی اعتراض ہے، جی کیوں ہنس رہے ہو. اگر خوش ہو تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ خوشی کیوں ملی ہے. اور اگر کوئی غم میں ہے، رنجیدہ ہے، رو رہا ہے، اس پر بھی اعتراض ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. تو کبھی مخلوق کو نہیں دیکھنا چاہیے. بس زندگی گزارنے کا ایک معیار یہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر دل یہ کہتا اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر دل میں یہ تسلی ہونی چاہیے ہاں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. اور جب میرا اللہ راضی ہے پھر ساری جہاں مخالف ہو، ساری جہاں برا کہے، کچھ بھی کہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ راضی ہے تو سب کچھ اسے حاصل ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته.